یہ برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد جمیل احمد شاہ کاظمی صاحب محترم المقام جناب صاحبزادہ میاں جہانگیر فرید صاحب، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ سید محمد فیضان جمیل شاہ صاحب، حضرت صاحبزادہ زہیب حسن شاہ صاحب، سوشل سروسز گروپ راجن پور کے جملہ اراکین اور ممبران، گیسوے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمیٹی راجن پور، حضرت علامہ مولانا قاری فیض اللہ صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد شبیر شاہد مہروری صاحب، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، حاضرین باتمکین، میں سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو اپنا مختصر سا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ وہ کیا وجوہات تھیں وہ کیا اسباب اور کیا محرکات تھے کہ جن کے باعث میں نے ایک کافر و مرتد قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود
فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ میری آج کی گفتگو انشاءاللہ آپ احباب کے ایمان کی تقویت اور ایمان کی مضبوطی کا باعث بنے گی۔ قادیانیت کے جس زہر کو ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے دادا نے پیا، غدار ابن غدار، مکار ابن مکار، لائن ابن لائن، انگریزوں کے خود کاشتہ پودے، مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ قادیانی میرے دادے کو نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، اور اسے دیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ پاکستان بنا تو میرا دادا اپنی فیملی کو ساتھ لے کر لاہور میں منتقل ہو گیا۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا۔ ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے مختلف پروگرامز اور ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے بڑے یہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان جس اسلام کی بات کرتے ہیں نعوذ باللہ یہ جھوٹا اسلام ہے، یہ فیک اسلام ہے۔ ریئل مسلمز تو ہم لوگ ہیں۔ اور نعوذ باللہ ایک ٹائم ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب اس پوری دنیا سے یہ مسلمان بھی مٹ جائیں گے اور نعوذ باللہ ان کا اسلام بھی مٹ جائے گا۔ جبکہ قادیانیت کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر لہرایا جائے گا۔ اس لیے محنت تم نے کرنی ہے، قادیانیت کو پرموٹ تم نے کرنا ہے، قادیانیت کی ترقی کے لیے کام تم نے کرنا ہے۔ مسلمانوں کو قادیانی کرنے کے لیے انہیں پیسہ چاہیے، ہم پیش کریں گے۔ لڑکی چاہیے،
ہم پیش کریں گے زمین کا ٹکڑا چاہیے، گھر چاہیے، نوکری چاہیے، ویزا چاہیے، کہتے تھے ہم پیش کریں گے، ہم دیں گے۔ تم نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ مسلمان کا تعلق ناتا اسلام سے توڑ کے نعوذ باللہ قادیانیت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے خطرناک وار یہ کرنا ہے، موسٹ ڈینجرس اٹیک یہ کرنا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان سے گفتگو ہو اس کے سامنے اس بات کا تذکرہ تو کرنا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی کذاب نے پروردگار کو کیا کیا گالیاں بکی ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو بتانا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی کذاب نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کی ہیں، یہ تو بتانا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی دجال نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا گالیاں بکی ہیں۔ اس بات کا تذکرہ تو کرنا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی بے ایمان نے سرور کائنات کے پیارے صحابہ، پیارے اہل بیت اطہار کو کیا کیا گالیاں بکی ہیں، یہ تو بتانا ہی نہیں کہ مرزا قادیانی کذاب نے قرآن پاک کے اندر کیا کیا تحریفات کھڑی کرنے کی ناکام کوششیں کی ہیں۔ مسلمانوں کو جب بھی قادیانیت کی تبلیغ کرو تو یہی کہا کرو جو کلمہ تم لوگ پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہی بات کیا کرو کہ نماز تم لوگ بھی پڑھتے ہو، نماز ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، یہی کہا کرو کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، روزے تم بھی رکھتے ہو، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، اسی بات کا تذکرہ کیا کرو کہ جس قرآن کو تم لوگ مانتے ہو اسی قرآن کو ہم لوگ مانتے ہیں۔ غرض کے خود کو مسلمان کہہ کے مسلمان کے ایمان پہ اٹیک کیا کرو۔ میں بہت ہی اہم بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، قادیانیوں کا کائنات کا بدترین غلیظ ترین یہی وہ طریقہ واردات ہے جس کے ذریعے سے اس کائنات کی سب سے عظیم دولت مسلمان کے ایمان پہ اٹیک کیا جاتا ہے۔ لڑکیاں دیتے ہیں اس میں شک نہیں ہے، پیسے کا چکر چلتا ہے،
ویزے دیے جاتے ہیں، شک نہیں ہے، لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ قادیانی آپ کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے خود کو مسلمان کہہ کے۔ میں یہاں پہ آیا، میرے دوستوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ نے قادیانیت کی پرتیں کھولنی ہیں اور یہ بتانا ہے کہ ہمارے سادہ لوگ مسلمانوں کا ایمان یہ بدبخت کیسے خراب کرتے ہیں، کیسے گنبد خضرا سے تعلق توڑ توڑ کے قادیان کی گندی نالی کے گندے کیڑے مرزا قادیانی قذاب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ایکو کم کروا دیں، آواز کھول دیں، اسپیکر والے کدھر ہے؟ ساؤنڈ والے کوئی بندہ بھیجو نے کہ ایکو کم کر دیں، ساؤنڈ زیادہ کر دیں۔ تو اس طریقے سے ہم لوگ مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے کوشش کیا کرتے تھے۔ میرا باپ اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے کوشش کرتا، میرے بھائی، میری برادری کے لوگ اپنے اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے کاوش کرتے، اور ہم سے یہ کہا جاتا کہ ایک سال میں کم از کم 10 مسلمان قادیانی کرنے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا کہ ایک قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود میں نے قادیانیت پہ تھوک کے سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ بہت سی وجوہات تھیں، بہت سے اسباب، بہت سے محرکات تھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے قادیانیت کے اندر رہتے ہوئے قادیانیوں میں انتہا درجہ کی منافقت دیکھی، 2 نمبری بلکہ 10 نمبری دیکھی۔ ہاتھی کے دان کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ قادیانیوں کا مسلمانوں کے ساتھ لین دین، رویہ ظاہری طور پہ کچھ اور دیکھا، حقیقی طور پہ کچھ اور دیکھا۔ میں اپنے گھر کا ایک واقعہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس امید سے، اس یقین سے کہ قادیانیوں سے یاری کرنے والا طبقہ، قادیانیوں سے دوستی کرنے والا طبقہ، قادیانیوں سے کاروبار کرنے والا طبقہ، انشاءاللہ میری آج کی گفتگو سننے کے بعد زہر کا پیالہ تو پی سکتا ہے، سرور کائنات کے دشمن قادیانیوں سے تعلقات نہیں رکھ سکتا انشاءاللہ۔ بچپن کے دور کا واقعہ ہے، گرمیوں کا مہینہ تھا کہ ایک بار ہمارے گھر کے اندر میرے دادے کا ایک مسلمان مہمان اس سے ملنے کے لیے آیا۔ دادے نے مجھے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ دادی سے جا کے کہو کہ ایک مسلمان مہمان آیا ہے، دادی سے کہو شربت بنائے، اور مجھے قریب کر کے میرے کان میں کہا کہ دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے۔ چلا گیا، جا کے دادے کا پیغام بتلایا۔ میری دادی نے ایک گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا۔ اب یہ شیزان کی بات آئی تو سن لیجئے، شیزان کی بوتل، شیزان کا اچار، شیزان کا جیم آج مسلمان بڑے شوق سے بیچتا ہے، بڑے شوق سے کھاتا ہے۔
شیزان فیکٹری کے مالک شاہ نواز قادیانی نے 100 سے زیادہ زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ شائع کروایا، اور وہ ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کا ترجمہ کیا گیا کہ اے مرزا قادیانی، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ نعوذ باللہ۔ 100 سے زیادہ زبانوں میں جہاں جہاں سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک تھا، وہاں سے نعوذ باللہ آپ کا ذکر سائٹ پہ کر کے مرزا قادیانی قذاب کا نام لکھ دیا گیا، اور کہا گیا کہ اب قرآن قادیان کے اندر مرزا قادیانی پہ نازل کیا گیا ہے۔ اب جہاں جہاں قرآن پاک کے اندر نبی پاک کا ذکر تھا، اس سے مراد نعوذ باللہ مرزا قادیانی ہے۔ یہ شاہ نواز مردئی نے سارا کام کروایا۔ اور سنیے، چناب نگر کے اندر اس کی قادیانیوں نے دعوت کی، پھولوں کے ہار پہنائے گئے، سیلوٹ کیے گئے، اور کہا گیا کہ جناب اتنا اعلیٰ کام کر دیا کہ قرآن پاک کے اندر ہمارے مرزا قادیانی کا ذکر کر دیا۔ پوری دنیا کے اندر پہلے ٹرانسلیشن کروائی، پھر اس کو پرنٹ کروایا، پھر ڈسٹریبیوٹ کروایا۔ اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ اس سے سوال کیا گیا۔ اسٹیج پہ آیا، مائک ہاتھ میں لیا، شیطانی کہکا لگایا اور کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا؟ یہ مسلمان ہیں شیزان کی بوتلیں پینے والے، یہ مسلمان ہیں شیزان کا اچار کھانے والے، یہ مسلمان ہیں شیزان کی چٹنیاں کھانے والے۔ انہی کا پیسہ لے کے 10% نکالا، 10واں حصہ نکالا، اس سے یہ سارا کام کیا۔ شکریہ ادا کرنا ہے، مجھ سے پہلے ان مسلمانوں کا کرو۔ تو سوچ لیجئے، انشاءاللہ ہر شیزان بیچنے والا، پینے والا اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اس بات کا حساب دے گا کہ تیرے پیسے سے کتاب اللہ کے بارے میں تحریفات کرنے کی کوشش کی گئی، تیرے پیسے سے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی گئی، تو پیسہ دیتا رہا، تو شیزان پیتا رہا، تو شیزان بیچتا رہا۔ جا آج عبرت کا نشان بن جا، جا آج جہنم کا بھڑکتا ایندھن بن جا، جا آج جہنم کا راہی بن جا۔ پروردگار نہیں چھوڑے گا۔ آج کے بعد یہ تہیہ کر لو، یہ قادیانیوں کا شیزان فیکٹری کے ساتھ یہ طے ہے کہ جب تک یہ فیکٹری قائم ہے، قادیانیوں کا ان کا 10% قادیانیت کے نام دیا جائے گا، قادیانی تنظیم کو، جماعت کو دیا جائے گا، جس سے یہ نعوذ باللہ مسلمانوں کو قادیانی کرنے کے لیے کوشش کریں گے، جس سے یہ قرآن پاک کا غلط تحریف شدہ ترجمہ پرنٹ کریں گے۔ اس لیے آج کے بعد یہ توبہ کر لیجئے کہ ہمیں زہر کا پیالہ پینا تو منظور ہے، قادیانیوں کی بوتل شیزان پینا منظور ہے۔ پکی بات؟ تو دادی نے کیا کیا؟ شیزان کا شربت ایک گلاس کے اندر ڈالا، پانی ڈالا، شربت کو مکس کیا، اس کے بعد مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا۔ میں نے دیکھ لیا، اب بچہ بچہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا دادی آپ تو بڑی گندی ہیں، آپ نے یہ کیا کیا کہ شربت کے اندر تھوک کو شامل کر دیا؟ دادی نے مجھے ڈانٹا، کہا چپ کرو، اپنی زبان کو لاک کر لو، کسی کو مت بتانا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہیں نہیں معلوم یہ جو مسلمان طبقہ ہے، یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول مرزا قادیانی کو نہیں مانتا۔ اس لیے ان کے کھانوں کے اندر،
ان کے پانیوں کے اندر، ان کے شربتوں کے اندر پیشاب کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، گندی نالی کا پانی اس کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، اور پخانے کے ذرات بھی شامل کرتے ہیں، تھوک بھی شامل کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ استغفر اللہ، ایسا کرنے سے ہمیں بڑی راحت ملتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ بھی کہا جب کوئی مسلمان ہمارے گھر میں آئے تو لازماً اس کے کھانے پانیوں کے اندر یہ چیزیں شامل کرتے ہیں، یا جب اپنے گھروں میں کھانے پکا کے، چاول پکا کے، قورمے پکا کے، زردے پکا کے، حلوے پکا کے، کھیرے پکا کے مسلمانوں کے گھر میں روانہ کرتے ہیں، دیتے ہیں، ان میں بھی یہ چیزیں شامل کرتے ہیں جس سے ہمیں بہت مزہ آتا ہے۔ یہ ہے قادیانیت کا ریئل فیس، یہ ہے قادیانیت کی اصل کاری کرتوت، جو گھر کے بھیدی کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہو۔ آج ایک اصول کی بات، ضابطے کی بات، پتے کی بات اپنے ذہنوں کی لائبریریز کے اندر محفوظ کر لیجئے گا، انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کے کام آئے گی۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھ لو، جو کوئی کمینہ پروردگار کا لحاظ نہیں کرتا، جو کوئی کمینہ اللہ کے حبیب کا لحاظ نہیں کرتا، ہاں جو کوئی کمینہ سرور کائنات کے پیارے صحابہ کرام، سرور کائنات کے پیارے آل بیت اطہار، ان کا لحاظ نہیں کرتا، پروردگار کی قسم ہے کبھی بھی ہمارا لحاظ کر سکتا؟ بولو، مزہ نہیں آیا بھائی؟ جو اللہ اس کے رسول کا نہ بنا کیا ہمارا بنے گا؟ بولو، بات پکی ہے، بات طے شدہ ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کو گالی بکے، ان کی شان میں بکواس کرے، کبھی نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ پیار کرے، کبھی نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ محبت کرے، کبھی نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ یاد رکھو، میں اکثر کہا کرتا ہوں، قادیانیوں کا اخلاق طوائف کا اخلاق ہے، قادیانی کا اخلاق بچے اغوا کرنے والے کا اخلاق ہے۔ جو بچے کو اغوا کرنے کے لیے سر پہ ہاتھ بھی پھیرے گا، ماتھا بھی چومے گا، بیٹا بھی کہے گا، کھانے کے لیے چیز بھی پیش کرے گا، بچہ سمجھے گا کتنا اچھا چاچا ہے، کتنا اچھا انکل ہے۔ بچہ نہیں جانتا یہ شیطان ہے، یہ مردود ہے جس نے مجھے کھانے کے لیے مٹھائی دی، جس کے اندر بے ہوشی کی میڈیسن ہے۔ بچہ کھا لیتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے معلوم تب پڑتا ہے جسے میں نے اچھا انکل سمجھا تھا، اچھا انکل نہیں تھا، بلکہ اس نے مجھے کڈنیپ کر لیا۔ یہی کام قادیانی کرتا ہے۔ ہماری ٹریننگ تھی، بتا رہا ہوں، ہم سے ہمارے بڑے یہ کہتے تھے، مسلمان ملے نا تو پیار سے بولو، مسلمان ملے مسکرا کے ملو، مسلمان ملے گلے لگاؤ، پیاری پیاری باتیں کرو، اللہ رسول کا نام لو۔ بلکہ ہمارے بڑے تو ہمیں مرزا قادیانی قذاب کی شعر و شاعری کا مجموعہ جس کا نام در سمین ہے، ہمیں وہ دیا کرتے تھے کہ اس میں سے مرزا قادیانی نے جو اللہ رسول کی شان بیان کی ہے وہ اشعار یاد کرو۔ جب بھی کوئی مسلمان کہے اوے قادیانیو تم کافر ہو، کہو نہیں نہیں ہم تو مسلمان ہیں۔ یہ دیکھو ہمارے مرزے کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ یہ لکھا ہے کس نے؟ مرزا قادیانی قذاب کا شعر ہے، کہتے ہیں کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ جب کوئی مسلمان ملے وہ کہے کہ تم نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے، کہو نہیں نہیں ہمارے مرزا نے تو نبی پاک کی بڑی تعریف کی ہے۔ وہ کہتا ہے
وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ چپ کر کے بات سنیں، نہیں سمجھے چپ کر کے بات سنیں۔ یہ کس کا شعر ہے؟ مرزا قادیانی کا شعر ہے۔ نعوذ باللہ، دھوکہ دینے کے لیے، فراق کے لیے ایسے شعر ہم مٹوایا کرتے تھے۔ اب علماء کرام بیٹھے ہیں، میں پوری دنیا کے تمام قادیانیوں کو اس بات کا چیلنج دیتا ہوں کہ تم جسے اللہ کا نبی کہتے ہو، اور تم جسے اللہ کا رسول کہتے ہو، جس کے اشعار اس کی صداقت کی دلیل کہتے ہو، اور قرآن پڑھو، اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ انبیاء شاعر نہیں ہوتے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، ہم نے نبی پاک کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ ان کی شان کے یہ لائق تھا۔ اور انبیاء کتابیں نہیں لکھتے۔ مرزائی کہتے ہیں ہمارے مرزے نے 84 کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے اندر اپنی نبوت کی، رسالت کی، صداقت کے دلائل پیش کیے ہیں۔ ہم مرزائیوں کو اس بات کا بھی چیلنج دیتے ہیں کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کبھی کسی نبی نے کتاب نہیں لکھی۔ انبیاء رائٹر نہیں ہوتے، انبیاء مصنف نہیں ہوتے، بلکہ پروردگار کی طرف سے اللہ کے نبیوں پہ کتابیں نازل کی جاتی ہیں۔ تو پتہ لگ گیا کہ مرزا قذاب کا کتابیں لکھ مارنا ہی اس کے بہت بڑے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا کتابیں لکھنا ہی اس کے قذاب ہونے کی دلیل ہے۔ پروردگار نے یہ کرم کر دیا، قادیانیت تو بڑے قریب سے دیکھا، اندر رہتے ہوئے دیکھا۔ مجھے میرے پروردگار نے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ یقین جانیے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دکھائے ہیں۔ کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے۔ ہاں میری ایک کتاب ہے، انشاءاللہ جلد آ رہی ہے، اس کا نام ہی یہی ہے کہ قادیانیوں اور قادیانی نوازوں کے عبرتناک انجام۔ میں نے بتایا میرا دادا کیسے مرا، اللہ کے نیک لوگ کیسے دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کے ولی آخری ٹائم آتا ہے، اللہ کے پیارے آخری ٹائم آتا ہے تو زبانوں پہ کلمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے آخری ٹائم آتا ہے، زبانوں پہ درود شریف کے پھول جاری ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات مقدسہ پڑھتے پڑھتے روح پرواز کر جاتی ہے۔ کتنے دیکھے آخری ٹائم آیا، پکار اٹھے، وہ دیکھو جنت کے گیٹ کھل گئے۔ آخری ٹائم آیا، زبان پہ جاری ہو گیا، ہاں وہ دیکھو جنت سے کتنے حسین لوگ، کتنے جمیل لوگ، کتنے پیارے چہرے والے لوگ مجھے لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاں وہ دیکھو جنت کے اندر دودھ کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں۔ دیکھو جنت کے اندر شہد کی نہریں دکھائی دے رہی ہیں۔ ذکر کرتے کرتے، اللہ رسول کا نام لیتے لیتے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے، بلکہ کتنے دیکھے حالت نماز میں روح پرواز کر گئی، کتنے دیکھے سجدے کی سب سے دل ربا حالت میں روح پرواز کر گئی، اور مرنے کے بعد بھی ان کی قبروں کی مٹی سے بھی خوشبوئیں آتی رہی۔ ایسے ہی ہے میرا دادا جس کو قادیانی نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، اور پوری دنیا سے ہمارے گھر کے اندر اسے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آخری ٹائم آیا، زبان پہ ننگی گالیاں تھی، آخری ٹائم آیا، زبان پہ گندی گالیاں تھی، ماں بہن بیٹی کی بازاری گالیاں، ادارہ گالیاں،
دیتا دیتا کتے سے بری موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ ان کے انجام ایسے ہوتے ہیں۔ میری دادی کی سگی بہن، لوگ سمجھتے ہیں تھوڑا سا پیسہ مل گیا قادیانی ہو جاتا ہوں، نعوذ باللہ۔ لوگ سمجھتے ہیں ویزا مل گیا، لڑکی مل گئی، اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کا عذاب آئے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ میری دادی کی سگی بہن قادیانیوں کی مبلغہ تھی، ساری زندگی قادیانیت کے لیے کام کیا۔ کرتی کیا تھی؟ لوگوں کے گھروں میں جاتی، ہماری مسلمان عورتوں کو سلائی مشینیں تحفے میں پیش کرتی، پیسے دیتی، کمیٹی ڈالتی، نہیں دی جا رہی، کمیٹی خود سے ادا کر دیتی۔ کسی کا بچہ بیمار میڈیسن لا کے دے دیتی، کسی کا بچہ بیمار ڈاکٹر کے پاس لے جاتی، فیس دے دیتی، ساتھ یہی بکتی تھی کہ دیکھو دیکھو ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ان ملاؤں کی، ان مولویوں کی مت ماری گئی، ان کا بیڑا غرق ہو گیا، ہمیں کافر کہتے ہیں۔ لوگوں کا ایمان لوٹتی تھی، کتنی مسلمان عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا، ساتھ پیسہ دیتی تھی۔ میں نے دیکھا، میرے بچپن کے دور کا زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ ہے، کیا دیکھا کہ مرنے سے چند ماہ پہلے فالس کا اٹیک ہوا، اور اٹیک اس نوعیت کا ہوا، جسم تو ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری رہی۔ جس طرح کتا بھونکتا ہے، کتا بھونکتا ہے، ایسے بھونکا کرتی تھی۔ جب بھی بات کرتی تو کتے کا ساؤنڈ نکلتا، صبح صبح بھونکتی، دوپہر بھونکتی، شام بھونکتی، رات بھونکتی، آدھی آدھی رات تک ان کے گھر سے اوے بھونکنے کی آوازیں آتی، اور ہمارے محلے دار یہ سمجھتے ان مرویوں کے گھر میں کوئی کتا ہے کہ جب دیکھو بھونکتا رہتا ہے۔ وہ کوئی کتا نہیں تھا، بلکہ قادیانیوں کی مبلغہ تھی، جسے پروردگار نے دنیا کے اندر ہی کتیا بنا دیا۔ اور سنیے، اس کے منہ سے یلو کلر کی، پیلے رنگ کی رالیں ٹپکتی تھی، جن میں سے پخانے کی اسمیل آتی تھی، منہ سے گندگی آتی تھی، منہ سے پخانا آتا تھا۔ یوں مری میرا سگا چچا، جس کا نام شبیر احمد تھا۔ ابھی میں باہر نہیں جا رہا، میں گھر کی باتیں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگوں اپنے ایمان کی فکر کرو، چھوڑ دو قادیانیوں سے یاریاں، چھوڑ دو قادیانیوں سے مراسم، چھوڑ دو ان کے ساتھ کاروبار کرنا۔ ایسے نہیں، تاجدار بریلی نے تیرا ایمان بچانے کے لیے ساری زندگی تیرے ایمان کا تحفظ کیا۔ ایسے نہیں فرمایا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ تیرا ایمان بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے، ہم نے لاہور سے تقریباً 10 لاکھ سے زیادہ کی کوانٹٹی میں تاجدار بریلی کا یہ عظیم فتویٰ شائع کروا کے پوری دنیا کے اندر تقسیم کروایا۔ فتویٰ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، قادیانی بھی کافر ہے، جو قادیانی کا حمایتی ہے، جو قادیانی نواز ہے، قادیانی مر جائے جنازہ پڑھ لے، قادیانی مر جائے دعائے مغفرت کر دے، قادیانی میں سلام کرے، تعلقات مراسم کو جائز سمجھ کے کرے۔ فرمایا ان کو کافر نہ کہے، فرمایا وہ بھی کافر ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ بائیکاٹ کرنا تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ فرمایا لوگوں سن لو، جس نے یہ کہا کہ قادیانی کا بائیکاٹ کرنا ظلم ہے، یہ کہنے والا بھی کافر ہو گیا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ پڑھ لو آپ کے احکام شریعت، اس کے اندر یہ مل جائے گا۔
सामने मोहतरम, मेरा चचा जिसका नाम शबीर अहमद था, शेजान फैक्ट्री के अंदर काम करता था, मरने से पहले लिख के दे गया कि जब मैं मर जाऊं मेरी कुल प्रॉपर्टी जो कादियानियत की तबलीग के लिए, मिशन के लिए वक्फ कर दी जाए। इतना बड़ा खबीस किस्म का कादियानी था। मैंने बड़ा समझाया, बड़ा कायल किया, प्यार से, मोहब्बत से, दलाल से बार बार समझाया, चचा डर जा कब्र के अजाब से, पनाह मांग कब्र के पसलियां तोड़ने वाले अजाब से, ओए पनाह मांग रोज़े महशर की गर्मी से, प्यास से, भूख से, पनाह मांग जहन्नम के भड़कते शोलों से। कादियानियत पे लानते बेचते कमली वाले करीम आका के दाम ने रहमत को थाम के मुसलमान हो जा, नहीं हुआ। बड़ा समझाया। एक दिन चचा से मैंने सवाल किया, मैंने कहा मुझे एक बात तो बता, अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बके, उनकी शान में गुस्ताखी करे, तो बोल तो उसके बारे में क्या कहता है? उसने कहा जो ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बके ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर है। सेम सवाल, यही सवाल जब 1974 के अंदर कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी शाह अहमद नूरानी सदीकी रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असम्बली के अंदर तारीख साज खत्म नबूवत की करारदाद पेश की थी। उस दौर में यही सवाल याह्या बख्तियार ने, अटॉर्नी जनरल ने कादियानियों के तीसरे गुमाश्ते, कादियानियों के तीसरे सरबराह मिर्जा नासिर से यही बात पूछी थी कि बोल अगर कोई अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बके तो उसके बारे में क्या कहता है? उसने भी यही कहा, जो ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बके बदतरीन काफिर है, मुसलमान हो सकता। मैंने ये किताब खोली, चचा के सामने पेश कर दी। यही किताब कौमी असम्बली में याह्या बख्तियार ने कादियानियों के सरबराह के सामने पेश की थी। सुनिए, किताब का नाम है रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 11 है। लिखने वाला यही मिर्जा कादियानी कज़ाब है, प्रिंट करने वाले कादियानी हैं। पेज नंबर 291 है। इसके अंदर इस बेईमान ने गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से जहर उगला है, बकता है, लिखता है, कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की 3 दादियां और नानियां जिनाकार और कसबी औरतें थी जिनके खून से आप पैदा हुए। ओए मुझे बता, ईसा अलैहिस्सलाम का तो बाप ही नहीं है। कुरान कहता है, कुरान का भी इनकार किया। ईसा अलैहिस्सलाम को नंगी और गंदी गाली भी बकी। तो बोल, जो कुरान का इनकार करे, जो ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बके, इस कायनात का आम काफिर है या कायनात का बदतरीन काफिर है? ऊंची बोलो। कोई शक है? चचा ने कहा दिखा कहां लिखा है। यूं करके बुक को पकड़ा, 2-3 पेज आगे, 2-3 पेज पीछे पड़ा, यूं करके रख दिया। मैंने समझा शायद के मुसलमान होने लगा है। अभी तो कहा ना, जो ईसा अलैहिस्सलाम को गाली बके मुसलमान नहीं है। ऐसी बात की, कलेजा जल के कबाब हो गया। आगे से बकने लगा, ओए सुनो, हमारे मिर्जे ने जो कहा है हक कहा है, सच कहा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आंखों से देखा कि मरने से कुछ अर्सा पहले ऐसी बीमारी लग गई, शिफा नहीं मिलती थी। घर वाले अस्पताल चेंज कर करके, डॉक्टर चेंज कर करके थक गए, लेकिन शिफा नहीं मिलती थी। क्या हुआ? सूख के बिल्कुल कांटा बन गया, आंखें अंदर को धंस गई और आंखों के नीचे अजीब किस्म के हल्के पड़ गए। चेहरा बिल्कुल जल के स्याह हो गया। फिर होता क्या था? कभी हंसता था, कभी रोता था, कभी चीखता था, कभी चिल्लाता था। फिर हालत ये हो गई
کہ پیشاب آتا بستر پہ گرتا، گندگی آتی غلاظت آتی بستر پہ گرتا، بعد میں میڈیکل سٹور سے پیمپر لا کے لگا دیے گئے، لیکن اس کے باوجود اس قدر بدبو کے بھوکے اٹھتے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس بیٹھا نہیں جا سکتا تھا۔ آخر کار مرنے سے 2-3 دن پہلے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیا۔ میں خود اس بات کا آئز وٹنس ہوں، میری پھوپھی اب تک قادیانی ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ مرنے سے 2-3 دن پہلے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیا، چیختا تھا، چلاتا تھا، یہی کہتا تھا چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، ساتھ ننگی اور گندی گالیاں بکتا، آخر کار یہی کہتا کہتا چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، کتے سے بری موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ اللہ نہیں چھوڑتا، یاد رکھنا، جو اللہ کے پیاروں کی شان میں بکواس کرے، اللہ کے نبیوں کو گالیاں بکے، سرور کائنات کے بارے میں بکواس کرے، میرا پروردگار عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ میں نے لکھا ہے اور ود ریفرنس لکھا، بڑے بڑے قادیانی ان کے عبرتناک انجام لکھے۔ آپ یوٹیوب پہ میرا ایک پروگرام ہے، وہ بھی سن سکتے ہیں، تفصیلی پروگرام ہے، 1 گھنٹے کا پروگرام ہے۔ میں نے ود ریفرنس قادیانیوں کی کتابیں حوالے دے دے کے یہ بتایا ہے کہ جس خبیث کو یہ اللہ کا نبی کہتے ہیں کیسے مرا، کیسے ڈبل وبائی ہیضہ ہوا، کیسے مرنے سے پہلے منہ سے بھی گندگی نکلتی رہی، نیچے سے بھی نکلتی رہی، آخر کار اپنی ہی گندگی کے ڈھیر میں گر کے کتے سے بری موت مر گیا۔ مر چکا تھا لیکن گندگی نے نکلنا بند نہیں کیا، دونوں راستوں سے نکلتی رہی، مرچی روئی کے گولے بنا بنا کے کبھی منہ میں ٹھونستے کبھی نیچے ٹھونستے، اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا، پہلے سے بڑے گولے لے لے کے دونوں راستوں میں داخل کرتے، نکال دیتا، آخر کار جھاڑو مار مار کے دھویا گیا، بعد میں بڑے بڑے پلاسٹک کے اندر رول کر کے ایک تابوت کے نیچے توڑی رکھ کے اوپر اس خنزیر کو رکھ کے اوپر پھر توڑی کی کیا لگا کے ڈھکن بند کر کے بزریہ مال گاڑی کے لاہور کے پلیٹ فارم نمبر 4 سے بزریہ مال گاڑی کے لاد کے قادیان کی گندی مٹی میں لے جا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ لکھا ہے پروردگار نے اس گستاخ رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اگلی بات سنو، اللہ کے ایک ولی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پہنچے، جا کے مراقبہ کیا، واپس لوٹے، لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، قبر میں کیا دیکھا؟ تو سنو، میاں صاحب فرماتے ہیں اور جب میں نے کشف کی نگاہ قبر کے اندر ڈالی، مجھے قبر کے اندر بولا کتا دکھائی دیا جو اپنی دم کو پکڑنے کی کوشش میں قبر کے اندر گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ میں نے کہا لوگوں، جو اللہ کے حبیب کو گالی بکے پروردگار اس کا لحاظ ہے۔ اور میں کہہ دینا چاہتا ہوں اس حرام کے حرامی پلے فرانس کے صدر میکران سے کہ اللہ کا عذاب انشاءاللہ تیرے پہ نازل ہونے والا ہے، تو نے میرے نبی کو گالی دی ہے، ہائے ہائے، یہ حرام کا وہ حرامی پلہ ہے جس نے فرانس کی سرکاری عمارتوں پہ نبی پاک کے خاکے نعوذ باللہ چسپاں کر دیے، نعوذ باللہ لائٹنگ سے پورے فرانس کے اندر استغفر اللہ میرے نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنی اوقات دے، انشاءاللہ ہماری نظریں تجھے ڈھونڈتی ہیں، ہماری سرخ نگاہیں تیری تلاش میں ہے، انشاءاللہ
وہ دن دور نہیں ہے جب ہم مسلمان تیرے تک پہنچیں گے. نیت کر لو انشاءاللہ تیرے تک پہنچیں گے اور تجھے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. رسول کی ایک سزا، رسول کی ایک سزا، سرتن سجدہ سرتن سجدہ رسول کی ایک سزا. سرتن سجدہ سرتن تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. بھوکے رہنا برداشت کر سکتے ہیں, پیاسے رہنا برداشت کر سکتے ہیں, پیسے نہیں ہے برداشت کر سکتے ہیں, چھت نہیں ہے برداشت کر سکتے ہیں, گاڑی نہیں ہے برداشت کر سکتے ہیں, ہر حالات میں زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن سن لو, سرور کائنات کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. اور اپنی اوقات دیکھ. ایسے نہیں کہا حرامی پلے, صحیح کہا. اس سے میں کہنا چاہتا ہوں اپنی اوقات دیکھ, اپنا گندا معاشرہ دیکھ, اپنا خلیص کلچر دیکھ, اور تیرے ہاتھوں ہر بندہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں حلالی ہوں یا حرامی ہوں, اور تیرے ہاتھوں تیرا کلچر یہ ہے, تیری تہذیب یہ ہے کہ تیرے بچے, تمہارے بچے نائٹ کلبوں کی پیداوار ہیں. ہاں ہاں اپنی اوقات دیکھ, تمہاری بیویاں وائف ایکسچینج کلبوں کی زینت ہے. اپنی اوقات دیکھ, اور تیری بیٹیاں جنسی بے راہ روی کی تاریخ آدیوں میں سیٹیاں بجاتی پھرتی ہیں, اور تم خود شطر میں مہار ہو چکے ہو. اپنی اوقات دیکھ, تم میں سے کتنے باپ اپنی بیٹیوں سے منہ کالے کرتے ہیں, اور تم میں سے کتنی بہنوں کے بطنوں سے بھائیوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں, اور تم لوگ سور کھا کھا کے خبیث ہو چکے ہو, سور کھا کھا کے بغیرت ہو چکے ہو. تم لوگ ام الخبائث پی پی کے خبیث ہو چکے ہو, اور تمہاری غیرت حمیت بدبودار متفن لاش بن چکی ہے. اور دیکھو گے برا حال محمد کے عدو کا منہ پہ ہی گرا جس نے چاند پہ تھوکا. کہو لعنت ان بے فرانسیسی کتے سرے پہ لعنت. مزہ نہیں آ رہا یار آپ سے بات کر. اللہ کے نبی کو وہ گالی لے, تو چپ رہے. بول فرانس کے کتے حرامی سرور پہ لعنت. سرکار کے گستاخ پہ غدار پہ لعنت, گستاخ کے ہر ایک وفادار پہ لعنت. امیر ہو غریب ہو یا صدر ہو, بے شک صدارت کے اس عہدے دار پہ لعنت. میں حیران رہ گیا, کل سپر سٹور میں گیا, اسی طرح ٹک بسکٹ فروخت ہو رہا ہے, ٹائگر بسکٹ, پرنس بسکٹ. میں ابھی آج لاہور سے چلا, لاری اڈے کے, نیازی اڈے کے بالکل سامنے ٹوٹل پیٹرول پمپ, وہی رش, وہی لوگ, وہی گہما گہمی, وہی آنا جانا. اور سن لو, کانوں کے پردے کھول کے سن لو, میرا پروردگار اپنے حبیب کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے, بڑا حساس ہے. پروردگار عبرت کا نشان بنا دے گا. اس کے حبیب کی شان میں گستاخی کی گئی اور تم چپ رہے, یاد رکھنا اللہ نہیں چھوڑے گا. علماء بیٹھے پوچھ لو, تمہاری نمازیں, روزے, اعمال, حج کالے کپڑے میں لپیٹ کے تمہارے منہ پہ دے مارے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرے نبی کو گالی دی گئی, تم چپ رہے. اور بلکہ تم ان کا بائیکاٹ بھی نہ کر سکے تو سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے, اللہ کے حبیب کے سامنے کیسے جاؤ گے. آج کے بعد یہ تہیہ کر لو, جب تک دم میں دم باقی ہے, جیئیں گے تو اپنے نبی کے لیے, مریں گے تو اپنے نبی کے لیے. ان کی شان میں کسی صورت بھی برداشت گستاخی برداشت نہیں کریں گے. حرمت رسول پر, جان بھی قربان, حرمت رسول پر, جان بھی قربان ہے, حرمت رسول پر. جان بھی قربان ہے. ایمان کی موت ہے. سرور کائنات کی شان میں گستاخی ہو
तू चुप रहे, ईमान की मौत है। और याद रखना, जिनके सामने तवज्जो, जिनके सामने गुस्ताखियां की गई, जिनके सामने सरवरे कायनात की शान में बकवासात की गई, चुप रहे, जबानों को लॉक कर लिया, रिएक्ट न किया और मुस्तहन रसूल को जहन्नम वासल ना किया। सुनो अल्लाह ने उनके साथ क्या सलूक किया। दौड़ना चाहिए, स्पेन चलिए, स्पेन की तारीख पढ़िए। 2 PhD डॉक्टर्स हैं, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। 2 PhD डॉक्टर्स हैं, दोनों ईसाई हैं, गैर मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं। दोनों ने PhD का थीसिस लिखा, PhD का मकाला लिखा। एक का टॉपिक है कि मुसलमान स्पेन से कैसे किक आउट किए गए, कैसे निकाले गए। एक कहता है कैसे एंटर किए गए, कैसे दाखिल हुए, वजूहात क्या थी, असबाब क्या थे, मुहर्रिकात क्या थे। जिसने ये लिखा कि कैसे निकाले गए, कैसे किक आउट किए गए, PhD के उस थीसिस के अंदर बड़ी काम की बात कर गया, बड़ी पते की बात कर गया। आज की सारी महफिल का निचोड़ है, सुन लीजिए, ज़हन की लाइब्रेरी के अंदर महफूज कर लीजिए। लिखते लिखते यहां तक आया, कहता है अब ईसाई है लिखने वाला, कहने वाला कहता है कि स्पेन की तारीख में एक टाइम ऐसा आया कि हमारा एक ईसाई पादरी चौक में आता, चुरंगी में आता और मुसलमानों के नबी मोहम्मद को गाली बकता, गुस्ताखी करता। कहता है आगे से एक मौलवी आता, किताबें लेके आता और उसके साथ बहस करता, मुनाजरा करता। टॉपिक ये होता, ईसाई पादरी कहता कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सच्चे नहीं हैं, इसमें दलाइल देता और नऊज़ बिल्लाह उनकी शान में गुस्ताखियां करता। आगे से मुसलमान उससे बहस करता। कहता है पूरे स्पेन की हर गली के अंदर, हर नगर के अंदर, हर कूचे के अंदर, हर शहर के अंदर, हर देहात के अंदर, हर जगह पे मोहम्मद को गालियां दी जाने लगी। कहता है उसे भी मालूम है, कहता है कि मुसलमान इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद उसे कत्ल ना करते, उससे बहस करते। कहता है अल्लाह ने कहा ओ मुसलमानों, तुमने मेरे नबी की इज्जत को, नामूस को गली कूचों का, मुनाजरों का मौजू बना लिया, यहां से निकल जाओ। फिर कैसे आसमान की पूरी आंख गवाह है कि कैसे मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया, कैसे इनके सरतन से जुदा कर दिए गए, कैसे डंडे मार मार के हलाक कर दिए गए, कैसे कुल्हाड़ियां मार मार के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, कैसे इनकी औरतों की छातियां काट काट के देगों में डाल डाल के पका के खाई जाती रही, और कैसे इनकी औरतों की इज्जतें तबाह कर दी गई, बर्बाद कर दी गई। अल्लाह ने कहा तुमने मेरे नबी की इज्जत को, नामूस को गली कूचों का, मुनाजरों का मौजू बना लिया। तुम्हारे सामने मेरे नबी को वो गालियां बकते रहे, तुम चुप रहे, तुम चुप रहे। जाओ आज इबरत का निशान बन जाओ। तो याद रखना ये मामला है अल्लाह के हबीब की इज्जत का। अल्लाह कहता है एक दूसरे के ऐबों पे हम मुसलमानों को ये हुक्म है पर्दा डालो, एक दूसरे की पर्दा पोशी करो। अल्लाह रोज़े क़यामत तुम्हारे अमाल पे पर्दा डालेगा, बदमालियों पे पर्दा डालेगा। लेकिन सुनो, जब मामला आया गुस्ताखे रसूल का, जब मामला आया मेरे नबी की शान में बकवास करने वाले का, वलीद बिन मुगीरा का, जिसने ये भौंका था कि ए मोहम्मद नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर, कुफर नाबाशत, तू दीवाना है। अल्लाह ने कुरान के अंदर उसकी 10 बदहसरतें गनवाई, जिनमें से एक ये भी था उतल्लिम बादाजाली का जरीन के वलीद बिन मुगीरा तू हरामी है। किसने कहा? बोलो, किसको कहा?
کس کو کہا؟ اللہ کے نبی کے گستاخ کو کیا کہا؟ سورہ القلم اتلم بعد ذالکا سریم، کہ تو حرامی ہے، حرامی ہے۔ اپنی ماں کے پاس گیا، پڑھو تفاسیر، سینے پہ بیٹھ گیا، گردن پہ تلوار رکھی، کہا مجھے پتا ہے کہ محمد جھوٹ نہیں بولتا، 9 کا تعلق میری ذات کے ساتھ ہے، حد سے بڑا ہوا قسمیں کھانے والا، میری 9 بدخصلتیں میرے اندر ہیں، مجھے معلوم ہے۔ بول 10ویں کا تعلق تیری ذات کے ساتھ ہے، تیری گردن اڑا دوں گا، بول ماجرا کیا ہے؟ اس کی ماں بولی ہاں ہاں قرآن سچ کہتا ہے، اللہ سچ کہتا ہے، اللہ کا حبیب سچ کہتا ہے، تیرا باپ نامرد تھا، میں نے چڑواہے سے منہ کالا کروایا، تو پیدا ہو گیا، واقعی قرآن نے سچ کہا ہے کہ تو حرامی ہے۔ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا، جب بھی کوئی کتا میرے نبی کی شان میں بکواس کرے، گستاخی کرے، پتہ کر لو 100% گستاخ رسول حرامی ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ 100%، کیونکہ کبھی بھی حلال کا نطفہ میرے نبی کو گالی بک سکتا؟ بولو جب بھی کوئی بکے گا تو کون ہوگا؟ پتہ لگ گیا؟ یہ پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا کہ بڑے بڑے گستاخوں کے عبرتناک انجام مجھے دکھائے، بڑے بڑے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا۔ الحمدللہ پھر دل کے اندر یہ بات ڈال دی تجھے پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ جب تحقیقات کی، ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، ایک طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کیا، دوسری طرف قادیانیت تو پڑھا، جس کے کتابوں کو پڑھا جن کتابوں کے اندر مرزا قادیانی کذاب نے اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دی تھی، اللہ کے انبیاء کو گالیاں دی تھی، نبی پاک کے پیارے صحابہ کو، پیارے اہل بیت کو گالیاں دی تھی۔ پروردگار کا مجھنا چیز پہ کرم ہوتا گیا، فضل ہوتا گیا، جیسے جیسے ان سارے حقائق سے اویئر ہوتا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے ادب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے، آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی واضح ہو گیا، اور میں نے قادیان کے چمکادر مرزے قادیانی کذاب پہ لاتعداد لانتے بیچ کے کملی والے کریم آقا کے دامن رحمت کو تھام کے اسلام قبول کر لیا۔ تاجدار ختم نبوت، الحمدللہ بہت سی وجوہات تھیں، لیکن سنیے بات کو کلوز کرتا ہوں۔ در حقیقت جو بیس تھی، بنیاد تھی، میرے بچپن کے زمانے کا دیکھا ہوا وہ مبارک خواب تھی، وہ پاک خواب تھی، جس خواب کے صدقے سے، جس خواب کے وسیلے سے میرے رب نے میری آنکھیں کھول دی۔ اس دور کی بات ہے جب 7ویں کلاس کا طالب علم تھا، ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہاتھوں میں، پاک ہاتھوں میں، مطہر ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال پکڑا ہوتا ہے، بہت سے پھل ہوتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس
رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، قادیانیوں کے گھر میں نہیں جاتے، قادیانیوں کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنہ چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ در حقیقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نگاہ کرم فرمانا، تبسم فرمانا، یہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ میری برادری ریئیکٹ کرتی ہے، میرا باپ سر پہ ڈنڈے مارتا ہے، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں، منہ پہ تمانچے مارے جاتے ہیں، ہر قسم کے ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کو پھر سے اللہ کا نبی مان لو، مرزا قادیانی کو پھر سے اللہ کا رسول مان لو۔ میں نے اپنی برادری سے، اپنے باپ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے نہیں کیا، او مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہنے سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ ڈٹ گیا۔ پروردگار نے کرم یہ فرما دیا، سرور کائنات کی نگاہ کرم یہ ہوئی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ بقول حضور تاجدار گولڈا کہ لوگوں، جو شخص ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پہ سرور کائنات کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اس مبارک ہاتھ کو زندگی کے بڑے بڑے مشکل مراحل میں فیل کیا ہے، محسوس کیا ہے۔ بڑے بڑی تد و تیز آندیاں ایمان کے چراغ کو گل کر دینے والے سیلابوں میں اس مقدس ہاتھ کو فیل کیا ہے۔ اللہ رسول کا کرم دیکھیے گا، اسی گھر کے اندر سب سے پہلے میری والدہ محترمہ مرحومہ اپنے مرنے سے 1.5 ماہ قبل قادیانیت پہ لعنت بیچ کے مسلمان ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بھائی وہ مسلمان ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک ایک کر کے اپنی فیملی سمیت مسلمان ہوتے گئے۔ پروردگار کا کرم دیکھو، جہاں میرے والد صاحب نے ساری زندگی میری مخالفت کی، میں پیار سے، محبت سے اپنے والد صاحب کو اسلام کی تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ رسول کا کرم ہو گیا، ان کی جماعت کے صدر بھی رہے، ان کے بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات رہے، مرزائی مزارے کے متولی بھی رہے۔ اس عمر میں آ کے 83 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور دے دیا، قادیانیت پہ لعنتیں بیچ کے مسلمان ہو گئے۔ اب تک ہماری فیملی میں 50 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور میری یہ موسٹ فیمس بک، انتہائی مشہور کتاب اللہ رسول کے کرم سے، جس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے کٹہرے میں، پوری دنیا پہنچ چکی ہے۔ انڈیا میں انگلش میں ترجمہ ہوا، پھر ملک پاکستان میں گورنمنٹ آف پنجاب کے بہت بڑے سینئر سیکرٹری محترم جناب احمد علی ظفر صاحب لاہور میں بیٹھ کے اس کتاب کی انگلش میں ٹرانسلیشن کی، ترجمہ کیا، یورپ پہنچی، افریقہ پہنچی، امریکہ پہنچی۔ اب تک ہزاروں قادیانی اس کتاب کو پڑھ کے قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ الحمدللہ پورے پاکستان کے دورے کیے، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، بڑے بڑے ان کی جماعتوں کے صدور، بڑے بڑے ان کے پنڈت، پادری، پال، اب تک 600 کے قریب بڑے بڑے قادیانی اللہ رسول کے کرم سے قادیانیت پہ تھوک کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہیں۔ ختم نبوت زندہ باد۔
दौरे खत्म नबूवत इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब कादियानियत का जानवर आपको ढूंढने से भी नजर नहीं आएगा। इंशाअल्लाह इनके मुकद्दर में तबाही है, इनके मुकद्दर में जलालत है, इनके मुकद्दर में मिट जाना है, बर्बादी है। इस्लाम जिंदा रहेगा, इस्लाम तबिंदा रहेगा। क्यों? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये भरेगा जितना के दबा देंगे। इस्लाम जमाने में मिटने को नहीं आया, हम मिटते मिटाते भी दुनिया को मिटा देंगे। इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा रहेगा। सिर्फ थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए, खत्म नबूवत के लिए काम चाहिए, अल्लाह के नबी की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम चाहिए। बोलो करोगे? मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करता हूं। शुरू में कहा था कि कादियानियों का सबसे खतरनाक वार ये है, लड़कियां तो देते हैं, पैसा भी, वीजा भी, नौकरियां भी, घर भी, गाड़ी भी। अभी मेरे भाई यहाँ पे मुझे बता रहे थे कि कैसे माशाअल्लाह परवरदिगार ने इनसे काम लिया। भाई नदीम साहब किस तरह इनके पूरे ग्रुप ने किस तरह सोशल वेलफेयर